بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں آپ کی اور اس ایوان کی توجہ ایک انتہائی اہمیت کا جو ایشو ہے اس کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ اسپیکر صاحب، جب سے 9/11 کے بعد یا 2007 کے بعد جو دہشت گردی کے لہر اسپیشلی خیبر پختونخوا میں چلی، تو اس پورے کے پورے جو وہ فیس تھا دہشت گردی کے حوالے سے، یا جو وہاں پہ اٹیکس ہوئے یا وہاں پہ جو دہشت گردی کی جنگ لڑی گئی، تو اس میں ایک ضلع جو سب سے زیادہ پرامن رہا الحمدللہ، وہاں پہ نہ کوئی ملیٹنسی ہوئی، اور وہاں پہ اس ضلع میں ملٹی نیشنل کمپنیز پچھلے 2002-03 سے وہ کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ضلع کرک کے لوگوں نے ان کو تحفظ بھی دیا، اور الحمدللہ ہمارا ضلع جو تھا کرک وہ امن کا گہوارہ رہا۔ لیکن پچھلے سال 1.5 سال سے میرے ضلع کرک میں بھی کچھ ایسے موومنٹس جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، اسپیشلی ابھی ریسنٹلی 4-5 ٹارگٹ کلنگ کے بھی واقعات ہوئے، جس میں ہمارے وہاں پہ علماء کرام جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو ہمارے ضلع کے لوگ جو ہمیشہ سے امن کا گہوارہ رہا، اس کی ایک بنیادی وجہ وہاں پہ ایک مسلک کے لوگ ہیں، ایک زبان کے لوگ ہیں اور ایک قبیلہ ہے۔ لیکن اس وقت خیبر پختونخوا میں جو امن و امان کی جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ پچھلے سال 1.5 سال سے جو پولیس کی توجہ، جو ان کا بنیادی کام تھا ان چیزوں کے خلاف کام کرنا، یا سیکورٹی ایجنسیز کا کہ انہوں نے اس ایشو کے اوپر کام کرنا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا، جب سے حکومت تبدیل کی گئی، تو اس کے بعد پولیس اور تمام اداروں کا فوکس جو ہے وہ تحریک انصاف کے ورکرز کی گرفتاریوں کے اوپر تھا، جس کی وجہ سے اس ٹائم خیبر پختونخوا میں امن و امان کا ایشو جو ہے پوائنٹ آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں آپ کی اور اس ایوان کی توجہ ایک انتہائی اہمیت کا جو ایشو ہے اس کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ اسپیکر صاحب، جب سے 9/11 کے بعد یا 2007 کے بعد جو دہشت گردی کے لہر اسپیشلی خیبر پختونخوا میں چلی، تو اس پورے کے پورے جو وہ فیس تھا دہشت گردی کے حوالے سے، یا جو وہاں پہ اٹیکس ہوئے یا وہاں پہ جو دہشت گردی کی جنگ لڑی گئی، تو اس میں ایک ضلع جو سب سے زیادہ پرامن رہا الحمدللہ، وہاں پہ نہ کوئی ملیٹنسی ہوئی، اور وہاں پہ اس ضلع میں ملٹی نیشنل کمپنیز پچھلے 2002-03 سے وہ کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ضلع کرک کے لوگوں نے ان کو تحفظ بھی دیا، اور الحمدللہ ہمارا ضلع جو تھا کرک وہ امن کا گہوارہ رہا۔ لیکن پچھلے سال 1.5 سال سے میرے ضلع کرک میں بھی کچھ ایسے موومنٹس جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، اسپیشلی ابھی ریسنٹلی 4-5 ٹارگٹ کلنگ کے بھی واقعات ہوئے، جس میں ہمارے وہاں پہ علماء کرام جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو ہمارے ضلع کے لوگ جو ہمیشہ سے امن کا گہوارہ رہا، اس کی ایک بنیادی وجہ وہاں پہ ایک مسلک کے لوگ ہیں، ایک زبان کے لوگ ہیں اور ایک قبیلہ ہے۔ لیکن اس وقت خیبر پختونخوا میں جو امن و امان کی جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ پچھلے سال 1.5 سال سے جو پولیس کی توجہ، جو ان کا بنیادی کام تھا ان چیزوں کے خلاف کام کرنا، یا سیکورٹی ایجنسیز کا کہ انہوں نے اس ایشو کے اوپر کام کرنا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا، جب سے حکومت تبدیل کی گئی، تو اس کے بعد پولیس اور تمام اداروں کا فوکس جو ہے وہ تحریک انصاف کے ورکرز کی گرفتاریوں کے اوپر تھا، جس کی وجہ سے اس ٹائم خیبر پختونخوا میں امن و امان کا ایشو جو ہے پوائنٹ آ گیا۔